جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کی کتاب بندہ ناچیز کی کتاب محسن بزبان محسن سے بیانات کا سلسلہ تصوف کے ضمن میں چل رہا ہے، جس میں شروع میں یہ چند بیانات اس موضوع پر ہوئے کہ یا سیدی سلطان محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیع اللہ حضور غوث اعظم کے نام مبارک کو اولیاء نے نہ صرف بطور وظیفہ پڑھا بلکہ اس کو اسم اعظم بھی فرمایا۔ اور اب آج کل جو موضوع چل رہا ہے وہ یہ کہ مردے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی زندہ کیے اور مردے حضور غوث اعظم نے بھی زندہ کیے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود کم بِإِذْنِ اللہ کہہ کر مردہ زندہ کرتے، اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کم بِإِذْنِ کہہ کر زندہ کرتے۔ تو اتنا فرق کیوں؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی آپ کم بِإِذْنِ اللہ کا کہتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم بِإِذْنِ کہتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹاپک کے اندر آج کا ہمارا تیسرا بیان ہے۔ پہلے بیان میں نے عرض کیا کہ حضور غوث اعظم کس طریقے سے کم بِإِذْنِ کہہ کر مردہ زندہ فرمایا کرتے تھے، اپنے علاقے کی حدود کا جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے تعلق تھا، اور دوسرے بیان میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب حضور غوث اعظم نے اپنی ذات کو خدا کی ذات میں فنا کر دیا تو اب اپنا تو ان کا کچھ بھی باقی نہ رہا، تو اب جو کچھ بھی ہے وہ خدا کا ہے، لہٰذا یہ وہ مقام ہے جس مقام کے اوپر کم بِإِذْنِ کہہ کر مردہ زندہ کیا جاتا ہے، جہاں اب ان کی آواز نہیں تھی بلکہ کسی اور کی آواز تھی، جس کا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث سے حوالہ دیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے، یعنی کہ جب بندہ فرضوں کے بعد نفلی عبادت میں اتنا قریب آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کو پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ لہٰذا یہ مقام پھر وہ آتا ہے جہاں پھر بندہ قم بِإِذْنِ کہہ کر مردہ زندہ کرتا ہے۔ آگے آج کا یہ میں نے ہلکی سی تمہید 1 منٹ 2 منٹ کی اس لیے باندھی تاکہ آپ کو اگلے موضوع کی بات سمجھ میں آ جائے، لیکن اس موضوع کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے پچھلے 2 بیان وہ آپ کو سننا یا سمجھنا ضروری ہوں گے۔ بہرحال جہاں بات مکمل ہوئی تھی ہم وہیں سے اس کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ ایک بزرگ اپنے مریدوں کو فرمانے لگے کہ دیکھو، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب میری مرضی سے ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے اور آپ کے مریدین نے پوچھا، حضور کیا آپ کی مرضی سے ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، جو کچھ ہوتا ہے وہ میری مرضی سے ہوتا ہے۔ مریدین لوگ عرض کرنے لگے، حضور سب آپ کی مرضی سے کیسے ہوتا ہے؟ سب کچھ تو خدا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے، نادان، جو خدا کی مرضی وہی میری مرضی، جو اس کی چاہت اسی میں میری چاہت، جس پر اس کا فیصلہ اسی پر میرا فیصلہ، جس میں اس کی رضا اسی میں میری رضا۔ تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب میری مرضی سے ہوتا ہے۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ پہلے اپنی انا کو خدا میں فنا کرو، تب تمہیں وہ مقام ملے گا کہ اگر مردے سے کہو گے کم بِإِذْنِ تو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ فنا کا انتہائی مقام قطرے کو سمندر میں تبدیل کر دیتا ہے، کیونکہ پانی کا وہ قطرہ جب تک سمندر سے باہر تھا وہ ایک قطرہ تھا، مگر جب وہ سمندر میں گر کر فنا ہو گیا اب کوئی اس کو قطرہ نہیں کہے گا بلکہ وہ سمندر ہی کہلائے گا۔ لہٰذا قطرے کو
اگر سمندر سے نسبت ہو جائے تو قطرہ قطرہ نہیں رہتا بلکہ سمندر بن جاتا ہے۔ ذرے کو زر سے نسبت ہو جائے تو ذرہ ذرہ نہیں رہتا، زر بن جاتا ہے۔ عام کو اگر خاص سے نسبت ہو جائے تو عام نہیں رہتا، خاص بن جاتا ہے۔ تو خواجہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تا کس نگوید بعد دزیں من دیگرم تو دیگری، یعنی میں تو ہو گیا اور تو میں ہو چکا، اب میں جسم اور تم جان بن چکے، اب کوئی یہ نہ کہے کہ میں اور ہوں اور تو اور۔ یہ وہ مقام ہے جس کو اہل تصوف فنا فی اللہ کا مقام فرماتی ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں سلطان العارفین خواجہ بایزید بستامی سبحانی ما اعظم شانی اور شیخ منصور حلاج عن الحق پکار اٹھتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر یہ بزرگ پھر یہ فرماتے ہیں۔ تو شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقتے کے ان الحق میں گوید منصور کو جا بود خدا، جس وقت منصور نے کہا تھا کہ میں خدا ہوں تو اس وقت منصور نہیں تھا بلکہ خدا تھا، اور کسی کی زبان پر خدا کا بولنا یہ قرآن اور حدیث نقل اور عقل سے بھی ثابت ہے۔ کسی کی زبان کے اوپر خدا بولے، کسی کی زبان پر، اسی لیے پچھلے بیان میں نے مولانا روم کا وہ آپ کو کلام سنایا تھا، اللہ اللہ گفت اللہ میشود ای سخن حق کست بلنا میش، کہ شاید مولانا روم کا اس شعر کے اندر اسی حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ پھر مقام ہے کہ جس میں میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کا دل بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ تو مولانا روم اس شعر میں کیا فرماتے ہیں کہ اتنا اللہ اللہ کر کہ تو خود اللہ ہو جائے، خدا کی قسم اللہ اللہ کرنے والا خود اللہ ہو جاتا ہے، مولانا روم فرما رہے ہیں۔ تو کہ شاید ان کا میرا اپنا ذہن ہے، ان کا اس شعر میں اشارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کی طرف ہے۔ تو کسی کی زبان پر خدا کا بولنا قرآن اور حدیث نقل اور عقل سے بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ینطق علی لسان عمر کی زبان پر خدا بولتا ہے، عمر کی زبان پر۔ اسی طرح اللہ نے تو خدا بولتا ہے، تو حضرت عمر فاروق نے دریائے نیل کو جو حکم دیا، دریائے نیل فوراً جاری ہو گیا۔ اسی طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو آگ کے شعلوں اور درخت کی شاخوں کے ذریعے خطاب فرمایا۔ آگ کے شعلوں سے اللہ کلام فرما رہا ہے، خطاب فرما رہا ہے، اور درخت کی شاخوں سے خطاب فرما رہا ہے، جیسے کہ سورۃ القصص آیت نمبر 30 کے اندر ہے فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو انہیں اس وادی کے دائیں کنارے پر برکت والی زمین کے ٹکڑے سے ایک درخت سے ندا کی گئی کہ اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ رب العالمین ہوں۔ لہذا اگر وہ آگ کے شعلوں، درخت کی شاخوں اور عمر کی زبان سے بول سکتا ہے تو پھر وہ غوث اعظم، اگر حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کہہ دیں کم باذن اللہ، تو وہ غوث اعظم کی زبان سے اگر کم باذنی کہہ دے تو کون سا تعجب ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں بظاہر دکھائی کوئی دے رہا تھا مگر بول کوئی اور رہا تھا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں چوں رواں باشد ان اللہ از درخت کے رواں نبود کے گوید نیک بخت، جب اللہ تعالیٰ کا درخت کی شاخوں میں سے کہنا، اب یہ قرآن ہے کہ میں اللہ ہوں، درخت کی شاخوں کے اندر سے آواز آ رہی ہے میں اللہ ہوں، قرآن کہہ رہا،
اور یہ چیز ثابت ہے، مولانا روم فرماتے ہیں، تو پھر اس کا اپنے کسی مقبول بندے یا ولی اللہ کی زبان سے ان الحق فرما دینا، میں خدا ہوں یا میں ان الحق فرما دینا، تو پھر یہ بھی درست اور ٹھیک ہے۔ بہرحال سوچنے کی بات یہ کہ یہ آواز اس درخت میں سے آ رہی تھی، جبکہ وہ درخت اللہ نہیں تھا۔ آواز اس درخت سے آ رہی تھی مگر وہ درخت اللہ نہیں تھا، بلکہ صرف اس کے کلام کا مظہر تھا۔ وہ درخت جن سے آواز درخت سے آ رہی ہے مگر وہ اللہ نہیں ہے، وہ درخت اللہ نہیں ہے، بلکہ صرف اس کے کلام کا مظہر ہے۔ جیسے ایک آسان سی مثال میں نے اپنی اس کتاب میں دی کہ ریڈیو کی جو پیٹی ہے، جب ریڈیو چل رہا ہوتا ہے، آپ ریڈیو کے پروگرام یا نیوز سن رہے ہوتے ہیں، تو جب ریڈیو کی جو پیٹی ہے وہ نہیں بولتی، بلکہ وہ صرف اس بولنے والے کی آواز کا مظہر ہوتی ہے۔ ریڈیو کی پیٹی نہیں بولتی، وہ اس بولنے والے کی آواز کا مظہر ہوتی ہے جو کہیں دور اسٹوڈیو میں بیٹھا ہے، وہ ریڈیو کے اندر نہیں بیٹھا ہوا۔ جیسا کہ آواز اس درخت سے آ رہی تھی مگر وہ درخت تو اللہ نہیں نہ تھا۔ آواز درخت سے آ رہی تھی مگر درخت اللہ نہیں تھا، بلکہ صرف اس کے کلام کا مظہر تھا۔ اسی طرح ریڈیو کی پیٹی نہیں بولتی، بلکہ وہ صرف اس بولنے والے کی آواز کا مظہر ہے جو کہیں دور اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہے، ریڈیو کے اندر نہیں بیٹھا، مگر بے عین ہی اسی کی آواز ریڈیو سے آ رہی ہے۔ لہذا ریڈیو نہیں بول رہا، بول کوئی اور رہا ہے، تو وہ درخت نہیں بول رہا تھا، بول کوئی اور رہا تھا۔ ان اللہ رب العالمین، بے شک میں ہی اللہ رب العالمین ہوں۔ ابھی قرآن کہہ رہا ہے، لہذا ریڈیو نہیں بولتا کوئی اور ہے جس کی آواز ریڈیو سے آتی ہے۔ تو اس طرح جن مجذوبوں نے جوش میں آ کر انہوں نے کہا ان الحق یا سبحانی ما اعظم شانی، تو وہ اصل میں خود نہیں بول رہے تھے، بلکہ اسی درخت کی طرح کسی اور کے کلام کے مظہر تھے۔ جیسے اس درخت کے اندر سے اگر اللہ کی آواز آ سکتی ہے اور اللہ کلام کر سکتا ہے، اگر درخت کے اندر سے اللہ کلام کر سکتا ہے، تو اپنے بندے مومن اپنے کسی دوست کی زبان سے بھی کلام کر سکتے ہیں۔